بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم اور سینئر جناب غلام نبی بھائی ہیں۔ یہ بلتستان تقریباً 40-42 سال بعد آئے ہیں اور میں اس وقت نر میں ہوں، نر بلتستان۔ نبی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کرم۔ میری پیدائش بلتستان کی ہے، نر میں جب میں 4 سال کا تھا تو والدین کے ساتھ میں کراچی چلا گیا۔ صحیح۔ ان کا ارادہ مجھے عالم دین بنانے کا تھا، ماشاءاللہ۔ لیکن وہ چند وجوہات ایسی ہوئی کہ وہ اس طرف ہم نہیں گئے، ہم اسکولنگ کی طرف چلے گئے۔ صحیح۔ اور اسکول جو ہے وہ ہم نے گلستان اسکول، جو ہمارے سندھی مسلم میں مشہور ہے، بالکل ابھی بھی ہے، تو وہاں سے میٹرک کیا۔ اس کے بعد نیشنل کالج سے گریجویشن کی۔ اس کے بعد سی اے کی آرٹیکل شپ کمپلیٹ کی، اور سی اے کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ فائنل بھی ہو جائے، لیکن وہ بدقسمتی ہوئی کیونکہ ہماری، آپ کو پتہ ہے، مالی حالات اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ تھی۔ تو بہرحال ہم نے جو ہے وہ ٹیوشن وغیرہ اس زمانے میں بچوں کو پڑھاتے تھے اپنے بلتستانی محلے میں اور دیگر جگہوں پہ، تو وہ ابھی تک ہم اسی کی وجہ سے لوگ ابھی بھی ہمیں، پرانے جو لوگ ہیں وہ پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد جب کالج میں تھے تو کالج کی جو اسٹوڈنٹ سیاست تھی، اس کے اندر ہمارے کچھ دوست تھے جو ہمیں لے کے جاتے تھے، انٹروڈیوس کرواتے تھے۔ اس میں سب سے پہلے میں نام لینا چاہوں گا ہمارے استاد عبداللہ کریم صاحب، جن کی وجہ سے میں اس سائڈ پہ آیا، پولیٹکس، اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں۔ اور پھر محمد حسین حقانی صاحب، وہ رہے ہمارے استادوں میں۔ اور اس کے بعد پھر اس زمانے میں گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ فرنٹ کے نام سے ایک تنظیم تھی اسٹوڈنٹ کی، تو اس میں ہم نیشنل کالج میں سرگرم تھے۔ نیشنل کالج سے جب ہم فارغ ہوئے تو گلگت بلتستان جمہوری محاذ، اس میں سرگرم ہوئے۔ اس کے بعد جب ہم مزید آگے بڑھے تو یونیورسٹی لیول پہ پھر ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں، بلتستان لیول پہ جو ہے ایک تنظیم ہونی چاہیے جو بلتستان کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ کام کرے۔ تو اس طرح ہم مشاورت کرتے رہے اپنے کچھ سینئر ساتھیوں کے ساتھ، جن میں ابراہیم ثنائی صاحب ہیں، اچھا، اور ظہیر منڈوک صاحب ہیں، علی موسیٰ ہیں، سید باقر شاہ صاحب ہیں روندو کے، اور سید حسن شگری صاحب ہیں۔ تو ان کی معیت میں ہم لوگوں نے، اور محمد حسین حقانی صاحب سر فہرست، اور دیگر کچھ لوگ بھی تھے جو اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، عبداللہ کریم صاحب انتقال کر گئے نا؟ عبداللہ کریم صاحب جو ہے وہ میری دلی تمنا تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں، لیکن بدقسمتی سے ان کا انتقال ہو گیا، اور ہم محروم رہے ان کی صحبت سے دوبارہ۔ تو بی ایس ایف کا جو سفر شروع ہوا وہ 1986 میں ہوا، جب ضیاء الحق کی حکومت جو ہے پاکستان میں قائم تھی۔ تو وہ جس طرح جلسہ ہم نے کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ہم نے کنونشن کیا تھا امام بارگاہ اور مسجد پنجتنی ابسینیہ لائن میں۔ اچھا، بلتستانی محلہ۔ اس کے اندر شیخ غلام محمد صاحب قاضی القضاء بلتستان تھے، قائد بلتستان۔ اچھا، وہ بھی تشریف لائے تھے؟ وہ مہمان خصوصی تھے۔ اس کے علاوہ بڑے علماء تھے، اس میں شیخ سلمان فارسی تھے اور دیگر علماء تھے، محمد علی جوہر صاحب تھے، اور ایک بڑی فہرست ہے جو علماء کی تھی۔ اور اس کی حسینی بھی تھے شاید؟ جی، آغا حسینی صاحب بھی تھے۔ پکچرز میں نے دیکھی ہیں ویسے۔ جی، وہ بھی ہمارے زبردست سپورٹر تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں شیعہ، سنی، نوربخشی، اہل حدیث، ہر طبقہ فکر، ہر مسلک کے لوگ جو ہے اس میں شامل تھے۔ تو بی ایس ایف میں سمجھتا ہوں واحد تنظیم تھی جو ہر مکتبہ فکر کی ترجمانی کرتی ہے۔
بہرحال پھر مجھے 9ویں جماعت سے جو ہے شوق تھا کتابت کا، خوش خطی کا صحیح صحیح، اور آرٹ کا. فائن آرٹس کا. تو میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنے استاد محترم سید اختر علی شاہ رضوی کا، صحیح، جن کے رہنمائی میں اور جن کی المعروف آغا علی شاہ. جی جی جی، تو میں ان کے ساتھ پھر جڑ گیا صحیح، اور ان سے جتنا بھی فیض حاصل کر سکا وہ میں فیض حاصل کرتا رہا. اور اس کی وجہ یہ ہوا کہ میں کتابت میں، آرٹ میں اور ڈرائنگ میں، پینٹنگ وغیرہ میں مجھے کافی دسترس حاصل ہو گئی. ماشاء اللہ. اور جس کو میں نے ان تنظیموں میں استعمال کیا، یعنی بینرز لکھنا، ماشاء اللہ. کتابچے لکھنا، اور جبکہ ISOV میں منسلک رہا ایک زمانے پہ. تو اس میں کراچی میں اچھا 1985 کا ایک شمارہ ہے دانش کے نام سے، تو وہ مکمل رسالہ جو ہے میں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا تھا. ماشاء اللہ. کتابت کی تھی وہ، پورا ایک کافی ضخیم رسالہ تھا. تو یہ ہمارا ایک سفر کا وہ تھا. میرا تعلق چونکہ نر سے ہے اور وابستگی جو ہے میری جذباتی وابستگی اور محبت اور قلبی لگاؤ جو ہے کیونکہ نر سے ہے، تو میں یہاں کے حالات سے بھی باخبر رہتا تھا اور جتنا ہو سکتا تھا میں اپنے کہیں کرتا رہتا تھا. کچھ نہ کچھ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہو، یا لوگوں کو جوڑنے کے حوالے سے ہو، یا لوگوں کی تربیت کے حوالے سے ہو، جہاں تک ہو، ذہن سازی ہو، تو وہ میں کرتا رہتا تھا. اور اب بھی اسی مشن پر ہوں. اور یہ مختصر سا وہ حوالہ جات ہے. بہت شکریہ. السلام.